میرا بیٹا 3.5 سال کا تھا، سردی کا موسم آ رہا تھا، تو میں ایک دن اسٹور میں گئی. اس وقت میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی. تو میں اسٹور میں گئی جہاں میرے بیٹے کے 2 سوٹ کیسز رکھے ہوئے تھے جس میں اس کے سردیوں کے کپڑے پیکڈ تھے جو میں نے پچھلے سال پیک کر کے رکھے تھے. میں نے وہ سوٹ کیسز کھولے تو پہلے ایک سوٹ کیس کھولا، اس میں سے میرے بیٹے کے کپڑے غائب تھے. پھر میں نے دوسرا سوٹ کیس کھولا تو اس میں سے بھی میرے بیٹے کے آدھے کپڑے غائب تھے. مطلب دونوں سوٹ کیسز میں آدھے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور آدھے غائب تھے. تو میں تو جیسے شاکڈ ہی رہ گئی کہ یار یہ ہوا کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی نا یہ واقعات میں نے 2 سال پہلے اپنے ایک ولاگ میں شیئر کیے تھے. اس وقت میری آڈینس اتنی زیادہ نہیں تھی. اب کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بن چکا ہے، میری فیملی بہت بڑی ہو چکی ہے، یوٹیوب فیملی، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ بات شیئر کرتی ہوں. اچھا تو جناب، دونوں سوٹ کیسز میں سے میرے بیٹے کے آدھے کپڑے غائب تھے. اس سے پہلے میرے ساتھ لائف میں کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا. یہ میری لائف کا پہلا واقعہ تھا. میں نے خیر سب سے پوچھا، کسی کو نہیں پتا تھا کپڑے کہاں گئے، کیسے گئے. پھر خیر میں نے یہ سوچ کر ٹال دیا ہو سکتا ہے کسی ملازم نے اٹھا لیا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں میل بھی ملازم تھے، فیمیل بھی تھیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب میں رہتی تھی تو ہمارے گھر میں میل ملازم بھی تھے اور فیمیل ملازمائیں بھی تھیں. تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی ملازم نے اٹھا لیے ہوں گے، اور ملازم کہاں بتاتے ہیں چیز اٹھا کر. میں نے اپنے والدین سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ کسی نے اٹھا لیے ہوں گے، کسی ملازم نے اٹھا لیے ہوں گے. چلو اٹھا لیے ہیں تو اٹھا لیے ہیں، بس چھوڑو، نہیں لے لینا. میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے سیم جواب دیا، میری نندوں نے بھی یہی کہا کہ جس نے اٹھا لیے ہیں اٹھا لیے ہیں، بس چھوڑو، اب کیا کرنا ہے. پتہ نہیں کیوں میرا ذہن، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو چھٹی حص ہوتی ہے نا وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوتی. میں آپ لوگوں کو شاید ابھی بھی میں یہ بات جب یاد کر رہی ہوں نا تو لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ کسی نے چوری نہیں کی ہیں، یہ کسی اور پرپس کے لیے کپڑے اٹھائے گئے ہیں. بٹ کس نے اٹھائے ہیں، کیوں اٹھائے ہیں، مجھے نہیں کچھ بھی سمجھ میں آ رہی تھی. خیر سب کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا. حالانکہ میرے دماغ میں یہ چیز کھٹکتی رہی، لیکن کیونکہ سب کہہ رہے تھے نا کہ کسی ملازم نے اٹھا لیے ہوں گے، کوئی بات نہیں، چھوڑو، رہنے دو، تو بس پھر میں نے بھی بات کو اگنور کر دیا. اچھا، اس بات کو ہوئے ہوئے تقریباً مشکل سے نا گزرے ہوں گے کوئی 23-24 دن کے بعد. اب میں کیا کرتی تھی، جب میرے بیٹے کے کپڑے اٹھے نا تو میں کیا کرتی تھی، میں ہر دوسرے دن جا کر سٹور میں ان سوٹ کیسز میں دیکھتی تھی کہ شاید کپڑے واپس آ گئے ہوں. میری چھٹی حص مجھے کہتی تھی کہ نا یہ کپڑے واپس آئیں گے ایک دن، یہیں پر جس نے اٹھائے ہیں وہ یہیں پر واپس رکھ کر جائے گا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ میں نے کوئی سٹوری نہیں بنائی اپنا ولاگ چلانے کے لیے. یہ بالکل جیسے ہوا میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں. میری چھٹی حص مجھے کہتی تھی کہ یہ کپڑے یہاں پر واپس آئیں گے، اور میں ہر دوسرے دن جا کر سٹور میں دیکھتی تھی کہ سوٹ کیس میں کپڑے آئے یا نہیں. اور آخر وہی ہوا. آئی تھنک زیادہ سے زیادہ 23ویں-24ویں دن جب میں سٹور میں گئی، میں نے سوٹ کیس کھولا تو میرے بیٹے کے جتنے کپڑے جس نے اٹھائے تھے نا وہ سارے وہاں پر واپس رکھے ہوئے تھے. دین آئی کالڈ مائی بڑی امی. میں اپنی دادی کو بڑی امی کہتی تھی کیونکہ میری نا ساس کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی، ورنہ آبویسلی میں اپنی ساس سے مشورہ کرتی. میری ساس میری پھپھو تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو پھر میں نے اپنی بڑی امی کو کال کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح سے بات ہوئی ہے اور کپڑے پہلے کسی نے اٹھا لیے تھے، اب 25 دن ہو گئے، اب کپڑے کسی نے واپس رکھ دیے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کپڑے بالکل تم نے استعمال نہیں کرنے، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کپڑوں کا تم نے کیا کرنا ہے. اینی ہاؤ جی، اس کے بعد میں نے وہ کپڑے گھر سے ہی ریموو کر دیے. میں نے اپنے بچے کو وہ کپڑے پہنائے ہی نہیں. اب وہ کس نے اٹھائے تھے، اس اٹھانے والے کا کیا مقصد تھا، وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. اور پھر اس نے وہاں پر لا کر واپس بھی رکھ دیے. شاید کسی نے اٹھائے تھے، کچھ ان پر پڑھ کر پھونکا یا کیا پھر وہاں پر لا کر واپس رکھ دیے تاکہ میں وہ اپنے بچے کو پہناؤں. اللہ جانے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں کیا کہہ سکتی ہوں جب مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اچھا یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جب کپڑے واپس آ گئے نا، اس کے تقریباً 12-15 دن کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ، جو صرف 3.5-4 سال کا تھا، عجیب واقعات ہونے لگے. اور وہ واقعات پتہ ہی کیا تھے؟ عجیب چیزیں ہونے لگیں، واقعات نہیں، عجیب چیزیں ہونے لگیں. مطلب جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہے اور وہ گہری نیند سے سوتے سوتے اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا، اور اتنا روتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے، کوئی میرا نام پکار رہا ہے.
ایک بار کیا ہوا کہ سردیوں کی راتیں تھیں تو میرے ہسبینڈ اس دن آفس سے بہت لیٹ آئے. آئی تھنک رات کے 12:30 یا 12:30 کا ٹائم ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے چائے بنا دو. میں کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو وہ بھی ساتھ ہی کچن میں آ گئے. اب ہم دونوں کچن میں آ گئے اور میرا بیٹا روم میں اکیلا سو رہا تھا. اچھا میں اور میرے ہسبینڈ اب کچن میں ہیں اور اچانک سے مجھے میرے بیٹے کی نا زور زور سے رونے کی آوازیں آتی ہیں. میں بھاگی بھاگی کچن کو چھوڑ کر روم کی طرف جاتی ہوں تو میرا بیٹا بیڈ پر کھڑا ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مما ادھر ونڈو میں سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، زور زور سے میرا نام پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ تو پریشان ہی ہو گئے کیونکہ اب یہ چیز جو تھی نا یہ ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگ گئی تھی. پھر ہم سمجھنے لگ گئے کہ بچہ ہے، کیونکہ ہم یہی کرتے ہیں نا جب ہم ظاہر ہے ہم ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے. ہمارے گھر میں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، ہمارے بڑے ان چیزوں کے قائل ہی نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے ظاہر ہے. تو ہم نے پھر اس چیز کو اس طرح سے اگنور کیا، شاید بچہ ہے، نیند میں ڈر جاتا ہے، سوتے میں ڈر جاتا ہے. خیر اس کے بعد تقریباً میرے بیٹے کے ساتھ نا زیادہ نہیں بٹ 3-4 بار اس طرح ہوا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ سب کچھ ہونا خود ہی ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ہونا ختم ہوا تو میرے ساتھ کیا ہونے لگا. میرے کمرے میں ایک بہت بڑی ونڈو تھی تو رات میں جیسے میں سو رہی ہوں اور رات میں اس ونڈو کے باہر سے شدید سردیوں کی راتیں اور اس ونڈو کے باہر سے آوازیں آتی تھی میرے بیٹے کا نام کوئی پکار ہے. اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے لٹرلی. مطلب ابھی بھی جب میں آپ کو بتا رہی ہوں لٹرلی مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں. اور میں نے 2 بار اس طرح سے اپنے بیٹے کا نام سنا. ایک اس رات جس کا میں ذکر کر رہی ہوں اور درمیان میں 5-6 دن کا گیپ آیا اور پھر ایک رات. اور یہ دونوں راتیں میرے اوپر اتنی بھاری تھیں. میں نے دونوں راتوں میں اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا کیونکہ میں رو رہی تھی اس وقت بری طرح سے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کوئی آوازیں دے رہا ہے، میں خود سن رہی ہوں. جیسے ہی میں اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی تھی تو آوازیں آنا بند ہو جاتی تھیں. تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوا ہوں، تم فضولیات میں پڑی ہوئی ہو، پتہ نہیں تم جس طرح ہسبینڈز ہوتے ہیں نا. میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی میرے ابو امی بالکل ایسے ہیں، وہ بالکل ان چیزوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹرسٹ میں بھی نہیں کرتی تھی لیکن جب میرے ساتھ ہوا تب مجھے پتہ چلا. یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا، ہمارے اوپر کوئی تعویذ وغیرہ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے یار کہ زندگی میں کبھی ایک آدھ بار آپ ایکسپیرینس ضرور کرتے ہیں ایسی چیز کو. اب یہ میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. آئی ڈونٹ نو کون تھا، کون کر رہا تھا، پیچھے اس کا پرپس کیا تھا، مجھے لٹرلی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جس نے یہ سب کیا میرے ساتھ، چاہے مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا یا کوئی اور مقصد تھا، واللہ عالم مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھے. یہ برائی کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ بس ہمیں سب کو محفوظ رکھیں ان برائی کے کاموں سے. اچھا یہ جادو وادو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سسرال میں ہی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں پر بھی رہ رہی ہیں، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ الگ گھر میں رہ رہی ہیں، آپ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہیں، آپ UK کینیڈا رہ رہی ہیں، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کا جو پس منظر ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حاسد ہے آپ کا، کوئی نہ کوئی جلتا ہے، کوئی نہ کوئی حسد کرتا ہے آپ سے، کسی نہ کسی کی بری نظر ہے آپ پر. تو بس اسی سارے چکر کے اندر نا وہ آپ کے اوپر جادو کراتا ہے. اور جادو برحق ہے بھائی، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس چیز کا. ہاں مگر یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جب ایک درخت کا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو بری نظر یا جادو کیسے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پر یہ جو میں نے لائن کوٹ کیا نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ بہت سارے لوگ نا ہر چیز کو پھر جادو پر ڈال دیتے ہیں. مطلب اگر ان کا بچہ محنت نہیں کر رہا، نمبر اچھے نہیں آئے، فلانے نے جادو کیا ہوا ہے. اچھا بچہ محنت نہیں کر رہا، نمبر اچھے نہیں آئے، بھائی اس نے بری نظر رکھی ہوئی ہے. او بھائی آپ کا بچہ یا آپ کی بچی محنتی نہیں ہے، فلانے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ بیمار ہو رہے ہیں، فلانے نے نظر رکھی ہوئی ہے اس لیے میں بیمار ہو رہا ہوں، یا فلانے نے جادو کرایا ہوا ہے تو میں بیمار ہو رہا ہوں. ہر چیز کو جادو پہ ڈالنا بھی غلط بات ہے. آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، فلانے نے جادو کروایا ہوا ہے. آپ کا بھائی آپ کی سائڈ نہیں لے رہا، فلانے نے بندش کرائی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہر چیز کو جادو پر ڈال دینا غلط بات ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں
جو ہر چیز کا الزام جادو کو دیتے ہیں اور پھر اس جادو کو جوڑ دیں گے اپنی ساس کے ساتھ، نند کے ساتھ، دیور کے ساتھ، یعنی کہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، کہ جی اس نے ہمارے اوپر جادو کروایا ہوا ہے۔ آپ بیمار ہیں، اچھا آپ کیا کریں گی؟ اب بیمار ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج نہیں کرائیں گی، عاملوں کے پاس جائیں گی، تعویذ لیں گی، گنڈے لیں گی، دھاگے بنوائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن اچھے علاج پر پیسہ نہیں لگائیں گی، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، آپ کے اوپر تعویذ ہوا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو برحق ہے، ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو جادو کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ اور چلیں فرض کریں آپ کو شک ہے بھی، یا چلیں مان لیتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے اوپر یا آپ کی اولاد کے اوپر یا آپ کے شوہر کے اوپر جادو کروایا ہوا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ نہ آپ نے کسی عامل کے پاس جانا ہے، نہ آپ نے کوئی تعویذ گنڈے دھاگے لینے، آپ نے جسٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اپنے گھر میں۔ جس گھر میں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر ویسے بھی یہ چیزیں نہیں آ سکتیں۔ آپ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، یہ ڈیلی پڑھ کر اگر اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر، اپنے پورے گھر پر دم کر رہے ہیں، کیسے یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ اگر ڈیلی 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ اپنے گھر پر، اپنے پیاروں پر دم کر رہے ہیں، تو کیسے یہ چیزیں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتی ہیں؟ بھائی نہیں ہو سکتی۔ ڈیلی جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو صرف سورہ بقرہ کی تلاوت پورے گھر میں چلا دیا کریں، ٹی وی پر ہی آن کر دیا کریں، پورے گھر میں گونجتی ہے وہ تلاوت جب صبح سورہ بقرہ آن کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جادو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ جو عاملوں کے پاس آپ جاتے ہیں، اگر ان عاملوں کے پاس اتنی طاقت ہو تو وہ اپنی زندگیوں کو نہ سنوار لیں۔ آپ لوگ یہ بات تو سوچیں۔ تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ عاملوں کی طرف بھاگیں، تعویذ گنڈے دھاگے یہ سب کچھ کریں یا اس جادو کا توڑ کروانے میں اپنی انرجی صرف کریں، بہتر ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں کوئی نیگیٹو انرجی فیل ہوتی ہے، سسرال میں سے کسی بھی رشتے سے آپ کو کوئی نیگیٹو وائب آتی ہے، یا سسرال کو چھوڑیں یار، آپ کے اپنے میکے میں آپ کی بھابھی سے یا اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے آپ کو کوئی نیگیٹو وائب آتی ہے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ آپ سے حسد کرتی ہیں یا آپ پر جادو کروا دیں گی، تو آپ نے کوئی، وہ کہتے ہیں نا، شور نہیں ڈالنا، کوئی شور نہیں ڈالنا، سکون کریں، بس جو کام میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہ کریں۔ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ قرآن پاک ڈیلی پڑھیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں، اپنے گھر میں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 4 لائنیں پڑھ لو یار، مگر پڑھو ضرور۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں نا۔ دیکھیں، جب جو اصل میں حفاظت کرنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، ہم اس کی پناہ میں جانے کی بجائے عاملوں کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ بھی کتنا ناراض ہوتے ہوں گے نا کہ دیکھو میرا بندہ جسے میں نے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے کس سے مدد مانگ رہا ہے، کتنا ناراض ہوتے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں ڈیلی گھر میں، سورہ رحمان کی تلاوت چلائیں ڈیلی گھر میں۔ سورہ رحمان کی تو تلاوت کریں آپ ڈیلی، سورہ بقرہ کی تلاوت ڈیلی گھر میں چلائیں، سورہ رحمان ڈیلی پڑھیں۔ میں نے سورہ رحمان پر پوری ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، بلکہ پنڈ کامنٹ میں ڈال دوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، یہ آپ نے ڈیلی صبح اٹھتے ہی، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ آفس چلے جاتے ہیں، تو یہ سب کام آپ نے اس وقت میں کر لینا ہے، سب پر دم کر دینا ہے۔ پھر مجھے بتائیں نا، جب آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ کے حصار میں دے دیا ہے، تو پھر کس کی جرت ہے، کس جادو کی جرت ہے، کس بری نظر والے کی ہمت ہے کہ وہ اس حصار میں انٹر ہو کر آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری نظر کے اوپر تو مجھے اتنا یقین ہے کیونکہ میرے اتنے ایکسپیرینسز ہیں بری نظر کے ساتھ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن وہی بات، میں نے آپ کو پتہ ہے بری نظر کے حوالے سے نا، میں نے اپنا ایک پورا ولاگ بنایا تھا آج سے 1.5 سال پہلے، اور وہ میری آڈینس نے اتنا پسند کیا تھا، اتنا ریلیٹ کیا تھا انہوں نے میرے اس ولاگ کے ساتھ، اس کا لنک بھی میں اپنے پن کامنٹ میں ڈال رہی ہوں، پلیز ایک بار ضرور دیکھیے گا۔
اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بری نظر سے مجھے ایکسپیرینس ہوا تو پھر میں نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا. کنٹرول تو خیر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, میں نے اس چیز سے کوپ اپ کیسے کیا. تو بری نظر ہوتی ہے کیونکہ جب تک حاسدین ہیں تب تک بری نظر ہے, جب تک حاسدین ہے تب تک حسد ہے, جلن ہے, جب تک حاسدین ہے تب تک جادو ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ اسی طرح سے کرنا ہے, اور ہم نے رات کو سونے سے پہلے ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے, سورہ ناس, سورہ فلق پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنی ہے. بس ہم یہی کر سکتے ہیں, بینگ اے مسلم ہم یہی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارا دین ہمیں الاؤ کرتا ہے. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اویئرنیس کے لیے میرے اس ولاگ کو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.